دی لینگویج آف قرآن کورس میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، اور یہ انہی پیجز سے ریلیٹڈ ہے جن پیجز سے ریلیٹڈ ہمارا کل والا لیکچر تھا۔ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے کچھ ضمائر دیکھے تھے، ان کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ۔ ایک ہم نے ضمیر دیکھا تھا ہوا، یہ ضمیر استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، غائب کے لیے۔ تو آج کل میں نے تھرڈ پرسن کے لیے تیسرا شخص کا ترجمہ کیا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن آج میں نے اس کی اصل ٹرم جو ہے نا غائب وہ لکھ دی ہے۔ اب آپ کو اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تھرڈ پرسن غائب ہی ہوتا ہے، تھرڈ پرسن حاضر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا استعمال ہوتا ہے مذکر غائب کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم ہیا کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سیکنڈ پرسن ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے ہم انتا کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہو، مخاطب ہو جس سے ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اگر وہ ہو تو اس کے لیے ہم انتی کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ متکلم ہے جو بات کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کوئی ضمیر استعمال کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو وہ کون سا ضمیر استعمال کرے گا؟ وہ کرے گا آنا، ٹھیک ہے، آنا۔ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس سے انا نہیں پڑھتے، اسے آنا پڑھتے ہیں، الف اس میں سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ تو 5 ضمائر ہم نے کل دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے ضمائر جو ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفرد کے لیے ہیں۔ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ واحد، یہ واحد کے لیے ہیں، سنگولر کے لیے ہیں۔ تو کچھ ضمائر اور بھی ہوتے ہیں جو ہم مثنیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ باقی زبانوں میں تو ہوتا ہے نا سنگولر اور پلورل، ایک کو واحد کو سنگولر کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ جو بھی ہوں وہ جمع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، پلورل میں آتے ہیں۔ لیکن عربک ایک ایسی لینگویج ہے جس میں واحد کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں، اور ڈوئل کے لیے دو کے لیے جو دو کی کوانٹٹی ہے اس کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مثنیٰ، مثنیٰ، صحیح ہے۔ تو مثنیٰ کے لیے الگ اسی طرح الگ ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اور جمع کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ہم نے یہ 5 ضمائر دیکھے ہیں، باقی ہم نے کتنے ضمائر دیکھنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 14 ضمائر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ہم 5 دیکھ چکے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کو اس یہ جو ٹیبل ہے اسے فل اپ کرتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ صرف آپ کو ریوائز کرانا تھا ضمائر۔ تھوڑی سی اور ریویژن کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ تو امید ہے آپ کو اتنا سا یہ چیزیں پتہ ہوں گی، یہ تو بالکل بیسک چیزیں ہیں اب آپ کے لیے۔ تو یہ جو خبر ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خبر بعض دفعہ ایک لفظ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ البیت کبیر، تو اس میں آپ دیکھیں البیت مبتدا ہے اور کبیر خبر ہے، کبیر ایک لفظ ہے، خبر ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر جب ایک لفظ پہ مشتمل ہونا تو وہ خبر واحد یا خبر مفرد آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرم یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ خبر کس کس طرح آ سکتی ہے۔ تو خبر ایک لفظ کے طور پہ بھی آتی ہے، البیت کبیر، القلم مکسور، الباب مفتوح، الامام واقف۔ یہ جملے آپ نے خود بنائے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، اسائنمنٹس میں آپ نے سالو کیے ہیں۔ تو ھذا طالب، ٹھیک ہے، تو ھذہ بنت وغیرہ۔ تو خبر ایک لفظ کے طور پہ آتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خبر جار و مجرور کے طور پہ آتی ہے، جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ مثال کے طور پہ الاستاذ فی الفصل، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو،
استاد ٹیچر کلاس روم میں ہے. تو اس میں دیکھیں الاستاذ یہ مبتدا ہے، مبتدا کیونکہ اس استاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے استاد کے بارے میں وہ اب دو الفاظ پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، وہ فی الفصلی دو الفاظ ہیں، فی حرف جر ہے اور الفصلی یہ مجرور ہے. تو فی الفصلی جار و مجرور دو الفاظ سے مل کے یہ خبر بنی ہے. تو خبر کی اسی طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خبر کی دو اقسام ہیں. تو یہ جو حرف جر ہے، اس کو اگر کوئی اس طرح کا جملہ آ جائے تو اس کو ہم ایکسپلین کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم انالائز کیسے کرتے ہیں، اس کا انالیسز کیسے کرتے ہیں، وہ ایسے ہوگا جیسے الکتاب علی السریر، یہ جملہ آپ کے سامنے آیا. تو آپ نے بتانا ہے کہ انالیسز کیا ہوتا ہے. آپ نے اس جملے کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے بتانا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے، وہ لفظ اس سینٹنس میں کیا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا لفظ ہے الکتاب. ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک سینٹنس ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے اسم سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو یہ جو پہلا لفظ ہے یہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے، جو دوسرا لفظ ہے اعلی، یہ حرف جر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، کل ہم نے حروف جر پڑھے تھے 4. ایک اعلی تھا جس کا مطلب ہوتا ہے پر، الی کی طرف، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں. تو اعلی حرف جر ہے، ہمیں یہ پتہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حرف جر کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو السریری یہ مجرور ہے. ایک اور چیز رہ گئی. اب یہ ویسے تو اس کو الگ الگ ہم نے بتا دیا، لیکن ایک چیز کی کمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مبتدا جہاں بھی آتا ہے نا تو اس کی خبر ضرور ہوتی ہے. تو اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں یہ جار و مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی سینٹنس کو اس طرح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بیسک چیز ہے اور اس پورے کورس میں ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے. اگر آپ کو یہ چیز آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرا لیول جو ہے نا عربک کا وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پورے کورس میں ہم نے یہی کچھ سیکھنا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کا انالیسز، کسی بھی جملے کا انالیسز، اس کو کہتے ہیں ترکیب نحوی. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کہا جائے نا، آپ کو کوئی ایک سینٹنس دے دیا جائے کہ آپ نے اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس کو بہت کنفیوز کرتا ہے. ان کو کہہ دیا جائے ترکیب نحوی کرنی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. تو وہ یہ چیز ہے ترکیب نحوی، اس طرح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سینٹنس آپ کو دیا گیا کہ ھذا طالب، اس کی ترکیب نحوی کریں. تو آپ سینٹنس لکھیں گے، ھذا کو بتا دیں گے کہ وہ مبتدا ہے اور طالب یہ خبر ہے. یہ ترکیب نحوی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ٹیسٹ میں آ جاتا ہے، پیپر میں آ جاتا ہے کہ ترکیب نحوی آپ کریں تو کیسے کریں گے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اس کورس کے پیپر کے لیے بھی، یہ جو آخر میں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس کورس کے ٹیسٹ کے لیے بھی سب سے اہم سوال جو ہے وہ ترکیب نحوی کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو دو طریقوں سے آپ سالو کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو وہ میں نے آپ کو یہ اس کاپی کے حساب سے، جو آپ آنسر شیٹ کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو سالو کریں گے. تو یہ الکتاب مبتدا، اعلی جار، السریری مجرور، اور جار و مجرور مل کے خبر بنا رہے ہیں. تو یوں آپ اس کو جسٹ لائنز ڈرا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا لفظ ہے الکتاب، یوں لکھ دیں الکتاب، آگے اس کے لکھ دیں مبتدا. دوسرا لفظ اعلی ہے، اس کے آگے لکھ دیں جار. تیسرا لفظ السریری ہے، وہ مجرور ہے، اور علی السریری یہ جار و مجرور خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقے ہیں. ان میں سے کسی بھی طریقے سے، جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے، آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں.
تو امید ہے کہ آپ کو ترکیب نحوی کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، کسی بھی جملے کی ترکیب نحوی کیسے کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں۔ اب مزید حروف جر کی نا ہم کچھ مثالیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الام فی المطبخ، والدہ کچن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی آپ ترکیب نحوی کریں گی، بتائیں الام کیا ہے؟ اوکے سر، الامہ اس میں سر الامہ اس میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، فی جو ہے وہ حرف جر یا جار ہے، ٹھیک ہے، المطبخ جو ہے وہ مجرور ہے، تو جار پلس مجرور ہے، پھر مطبخ جو ہے وہ خبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے ترکیب نحوی، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قطعاً۔ آگے شمس آپ بتائیں گے، آپ پڑھیں گے اگلا سینٹنس، تصویر دیکھ لیں۔ الآب فی ابو حمزہ کو الحدیقۃ، لمبا نہیں کرنا۔ والد باغ میں ہے۔ الآب جو ہوگا یہ مبتدا ہوگا، اور ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے، اور الحدیقۃ یہ مجرور ہے، اور الحدیقتی، الحدیقۃ ہوں، یہ مجرور ہے اور خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ الحدیقۃ، نہیں، خبر ایک لفظ تو نہیں ہے، الحدیقۃ خبر ایک لفظ تو نہیں ہے، خبر دونوں الفاظ ہیں، فی الحدیقتی، یہ دونوں الفاظ مل کے خبر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح باغ میں ہے نا، ابو باغ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن باغ میں ہے، جی تو ابو کے بارے میں ہم یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ باغ میں ہیں، تو فی الحدیقتی دونوں مل کے خبر بنائیں گے۔ ھذا جد، جد، جد کہتے ہیں دادا، تو عائشہ، ہاذا جد، یہ دادا ہے۔ ہاذا اس میں مبتدا ہوگا، جد جو ہے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وہذہ بنت، اور یہ بیٹی ہے۔ ہاں بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اس میں ہذہ اس میں جو ہے وہ ہوگا مبتدا، اور بنت جو ہے وہ اس میں مرفوع ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر ہے، سوری۔ ٹھیک ہے، مرفوع تو انڈرسٹوڈ ہے نا، وہ تو مرفوع ہی ہوگا، کیونکہ خبر جب ایک لفظ کے طور پہ آتی ہے تو وہ مرفوع ہی ہوتی ہے۔ تو اب ہی ہم نے کیوں بولا؟ کیونکہ بنت مؤنث تھی، اس لیے ہم نے ہاذا کی جگہ ہی استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تلکا جدتن، جدت، یہ دادی ہے۔ جدتن، تلکا اچھا یہ مبتدا، سوری، جدت یہ تل کا والا لفظ ہم نے پڑھا نہیں ہوا، یہ ذالک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جی ذالک، تو ہی قریب کے لیے ہوتا ہے، مؤنث قریب کے لیے، اور ذالک یہ ہاذا دور کے لیے ہاذا قریب کے لیے اور ذالک دور کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہی مؤنث قریب کے لیے، اور تل کا یہ مؤنث دور کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث للبعید۔ اگر کوئی دور چیز ہے اور وہ مؤنث ہے تو اسے ہم تل کا کہیں گے، اور اگر دور ہے اور وہ مذکر ہے تو ہم اسے ذالک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھیں آپ۔ تلکا جدتن، وہ دادی ہے۔ تلکا مبتدا، جدتن خبر۔ وذالک والدن، اور وہ لڑکا ہے۔ وذالک مبتدا، والدن خبر۔ بالکل ٹھیک۔ اس اسماء الاشارہ یہ تو چلیں یہ ہم نے تل کا آج ایک نیا اسم الاشارہ دیکھ لیا ہے، تل کا، ٹھیک ہے۔ یہ چار اسماء الاشارہ ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک، یہ چاروں قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ کیوں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ اب کچھ چار یہ ہم نے پریپوزیشنز، حروف جر، یہ چار ہم نے کل دیکھے تھے۔ آج میں کچھ آپ کو مزید بتا دیتا ہوں، یہ ہماری اس بک میں تو استعمال نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں یہ بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ سب حروف جر ہیں۔
اور اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جر کا استعمال کیا ہے. حروف جر جب بھی آتے ہیں وہ اپنے اگلے لفظ کو مجرور کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو جو حروف جر جو بھی ہوں ان کا ایک ہی کام ہے. کچھ اور حروف جر وہ دیکھتے ہیں ہم. ایک ہے لی, ٹھیک ہے. جب کسی لفظ کے شروع میں لی آتا ہے تو اس کا وہ اپنے اگلے والے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, جیسے للہ, الحمد للہ, تعریف اللہ کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں لی کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر آئی ہے, للہ, صحیح ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے بی, یہ بھی حروف جر ہے, ٹھیک ہے, حرف جر ہے. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ, اور جس کے ساتھ اس کے پیچھے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا میننگ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں انگلش میں اس کے 3 میننگ لکھے ہوئے ہیں, بائے, ایٹ اور ان. تو بی بھی حرف جر ہے, قرآن کریم میں بے شمار دفعہ آتا ہے. بسمی, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی, بی اسمی, اسم کہتے ہیں نا نام کو, اسم نام, تو بسمی نام کے ساتھ. تو بی کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر آئی ہے, ویسے تو وہ اسمو ہونا چاہیے تھا نا, تو اسمی. اسی طرح ایک حرف جر ہے عن, یہ عن قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کا استعمال ہوتا ہے. عن کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق, اور کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, ٹھیک ہے, یا کہ جیسا. کا سیبن, یہ پہلے پارے کے شروع میں ہی آتا ہے. سیب کہتے ہیں بارش کو, کا سیبن, بارش کی طرح. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے, کی طرح. اب ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو, یہ جو ہم نے پیجز ریڈ کرنے ہیں نا ان لیکچر سے, کل والے اور آج والے لیکچرز جن پیجز کے متعلق ہیں, ان میں کچھ سوالیہ الفاظ آئے ہیں. تو وہ کون کون سے الفاظ آج تک ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں سوالیہ, وہ دیکھ لیتے ہیں. ما ہم نے پڑھا تھا, ما ھذا, ما کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا, ٹھیک ہے, سوالیہ الفاظ. من ھذا, ما اور من میں فرق ہم نے دیکھا تھا. ما عاقل کے لیے اور من غیر عاقل کے لیے. من ھذا, یہ کون ہے. اینا, یہ ان پیجز میں ایک آپ کو لفظ ملے گا اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے اینا, لیکن اس کے پیچھے من کا استعمال ہے. تو من کا مطلب ہمیں پتہ ہے, من کا مطلب ہوتا ہے سے. من اینا, کہاں سے, ٹھیک ہے. اور ماذا بھی استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے. تو یہ سوالیہ کچھ الفاظ ہیں, اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جائیں گے. آپ صرف ان کے میننگ یاد رکھ لیں. باقی یہ دو تو آپ کو پتہ ہے. اینا یاد رکھ لیں تو من اینا بھی آپ کو یاد رہے گا, کہاں اور کہاں سے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے این القلم, قلم کہاں ہے, القلم فی الکتابی, قلم کتاب میں ہے, ٹھیک ہے. من این حامد, حامد کہاں سے ہے, مطلب وہ کہاں سے ہے, کس علاقے سے ہے, کس ایریے سے ہے, کس ملک سے ہے. تو حامد من حامد آپ کہہ سکتے ہیں من پاکستان, حامد من الہندی, من امریکہ, وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. اب ہم اس آج کے لیکچر کے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. اور اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے کچھ آیات ہیں جن پر آپ کی توجہ مطلوب ہے. وَبِكُفْرِهِمْ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے اس کہنے کے سبب, ان کے مریم پر عظیم بہتان لگانے کے سبب, ٹھیک ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے, ہمیں اسی ٹکڑے سے ہی مطلب ہے, اس لیے میں نے اتنا ٹکڑا لکھا ہے. دوسرا دیکھیں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. تو یہ جو الفاظ ریڈ میں ہوئے ہوئے نا, ہائی لائٹ ہوئے ہوئے, ان کو آپ نے ذرا ان پہ غور کرنا ہے.
وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ایک اور آخری آیت ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں لے جائے، أَيُّهَا النَّاس اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور تمہاری جگہ ایک اور قوم، ایک اور مخلوق لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اس بات پہ غور کریں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہاں پہ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، حرف جر، لیکن اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مریم لفظ ہے، اس کے آخر پہ تنوین نہیں آئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے لیکن اس کے آخر پہ تنوین نہیں ہے۔ ایک ہمارے لیے کنفیوژن یہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں ہے، اور دوسری کنفیوژن ہمارے لیے یہ ہے کہ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے اعلیٰ کے بعد ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ لفظ مجرور ہوتا ہے، اسم اعلیٰ کے بعد جو اسم آتا ہے حرف جر کے بعد وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ مجرور نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پہ آپ دیکھیں فی ھذا، فی کے بعد جو فی بھی حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مجرور نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ فی ھذہ یہ مجرور لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور علی ذالک یہ بھی ہمیں مجرور نہیں لگ رہا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ یہ کون سا اسم ہے، یہ ایک لڑکی کا نام ہے، یہ ایک خاتون کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ واحد خاتون کا نام ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے تو بہت سی خواتین کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن نام صرف ایک خاتون کا آیا ہے اور وہ مریم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ اگر غور کریں تو یہ اسم الاشارہ ہے، اور یہ بھی اسم الاشارہ ہے اور یہ بھی اسم الاشارہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اسماء جو ہے نا ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا جو حصہ ہے، یعنی ایک طرح کے اسماء وہ ہیں، وہ اسماء جو اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں، آخر پر حرکات بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے بندہ ہوتا ہے نا، ایک اس بندے کی انٹرنل کنڈیشن ہوتی ہے، اور ایک اس بندے کا ایکسٹرنل گیٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اچھا لباس پہنا ہو، اور وہ موقع کے لحاظ سے اپنا لباس تبدیل بھی کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ ذرا شلوار قمیض پہن جاتے ہیں، کہیں پہ ولیمے پہ جانا ہو تو 3 پیس سوٹ پہن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بارات پہ جانا ہو تو کچھ اور طرح کا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرنل گیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیرونی صورتحال ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اندر کی حالت جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اندرونی حالت تو ظاہر تبدیل ہوتی ہے، وہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کی بیرونی حالت نہ ایک طرح کی رہتی ہے، وہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں ایک جیسا لباس پہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ اسماء ایسے ہیں نا کہ جو اپنی اندرونی حالت کے ساتھ ساتھ اپنی بیرونی حالت، اپنا بیرونی جو لباس ہے نا اس کو بھی چینج کرتے ہیں، یعنی لباس ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ قلم ان کی مثال لے لیتے ہیں، یہ ایک اسم ہے، تو کبھی یہ تنوین دو پیش کا لباس پہن لیتا ہے، کبھی یہ 2 زبر کا لباس پہن لیتا ہے، اور کبھی یہ 2 زیر کا لباس پہن لیتا ہے۔ یعنی اس کی جو انٹرنل کنڈیشن ہے وہ ہمیں اس کی ایکسٹرنل گیٹ اپ سے نظر آ رہی ہے، ہمیں اس کی جو حالت ہے وہ اس کی شکل و صورت سے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے نا ہمیں کہ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی ضمنی بات، ایک انفارمیشن کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ
قلمن میم ہے، آخر پہ میم ہے، یہاں پہ میم ہے، لیکن منصوب جب ہوا تو آگے الف کا اضافہ بھی ہو گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک رول ہے کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو منصوب بنائے تو اس کے آخر پہ یہ الف آتا ہے، الف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ پھر کبھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو ہم منصوب بنائیں گے نا تو دو زبر کے ساتھ ساتھ ہم الف کا بھی اضافہ کر دیں گے. صرف میم کے اوپر زبر لگانا کافی نہیں ہوگا، الف بھی آخر پہ آئے گا. تو یہ ایک ضمنی بات ہے، انفارمیشن کے لیے ہے، آپ کے ذہن میں رہے تو بہتر ہے، نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قلمن، قلمن اور قلمن ہمیں معلوم ہے کہ اس پہ یہ مرفوع ہے کیونکہ ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے. ہم نے اس کو بھی پہچان لیا ہے کہ یہ منصوب ہے کیونکہ دو زبر نظر آ رہے ہیں. ہم نے اس کو بھی پہچان لیا ہے کہ یہ مجرور ہے کیونکہ دو زیر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ھذا کتاب، ہمیں پتہ ہے کہ کتاب مرفوع ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتہ ہے؟ اس کے ظاہری صورت سے پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی شکل سے ہمیں نظر آ رہا ہے. القلم فی کتاب، یہ ہمیں پتہ ہے کہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ہمیں ظاہری شکل و صورت سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرور ہے. کچھ اور اسماء ایسے ہیں، وہ اسماء جو اپنی حالت جن کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. مجھے اس کو تھوڑا سا جملہ چینج کرنا چاہیے تھا. وہ اس طرح کہ ان کی حالت تبدیل تو ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر سے ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ مجرور منصوب یا مرفوع منصوب یا مجرور ہوتے جب وہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں. ان کی حالت تبدیل ہوتی بھی یعنی ان کی شکل نظر نہیں آتی، اندر سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، باہر سے ہمیں نظر نہیں آتے. وہ کیسی مثال ہے ان کی؟ کیا مثال ہے؟ دیکھیں ھذا. اب ھذا آپ نے اس کو ہمیشہ ایک ہی لباس میں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، ھذا 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 کبھی تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی اندرونی حالت تبدیل ہوتی ہے؟ تو اس کی اندرونی حالت تبدیل ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی اندرونی حالت تبدیل ہوئی ہوئی ہے؟ تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو اس میں مبتدا ھذا مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ یہ مرفوع ہوگا. اب مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہوگا؟ کیونکہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہم نے یہ رول پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اگر ھذا مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اس کی شکل دیکھے بغیر ہم بتا دیں گے کہ یہ مرفوع ہے اس رول سے. ٹھیک ہے، کہ ھذا کیونکہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور ھذا جو ہے یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں ھذا مرفوع ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک اور جملہ دیکھیں. فی ھذا، فی ھذا، فی کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے فی کیا ہے؟ جی، فی حرف جر ہے. فی حرف جر ہے، بالکل ٹھیک. تو حرف جر کا رول کیا ہوتا ہے؟ سر فی کے آنے کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے، تھوڑا سا اس کو یعنی چینج وہ کریں. مجرور ہوتا ہے، مرفوع نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ دوسری والی بات آپ کی جی. صحیح ہے. فی کے یعنی حرف جر کے بعد جیسے فی حرف جر ہے، اس کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے نیچے زیر آتا ہے. اب تھوڑا سا اس رول کو ہم چینج کرتے ہیں. تو فی کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ ھذا. تو ھذا کو ہم بولیں گے کہ یہ مجرور ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مجرور ہے؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ فی کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور فی کے بعد ھذا آ رہا ہے، لہذا ھذا مجرور ہے چاہے اس کی شکل سے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیوں نہیں چینج ہوا، اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ان اسماء میں سے ہے جو اپنی شکل تبدیل کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی حالت تو تبدیل ہو جاتی ہے لیکن شکل تبدیل نہیں کرتے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ھذا یہ نارمل رول سے تھوڑا سٹرینج بیہیو کرتا ہے، تھوڑا عجیب بیہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اب ایک اور اسم ہے، ایک اور اسماء کی ایک اور قسم ہے جو اس ہاذا سے بھی تھوڑا اور عجیب سا بیہیو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے خواتین کے جو نام ہیں، لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا اور سٹرینج بیہیو کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، زینبو یہ مرفوع ہے تو اس پہ پیش آ رہی ہے، اور دیکھیں ایک پیش آ رہی ہے، دو نہیں آ رہی۔ پہلا رول لڑکیوں کے نام کے لیے، پہلا رول جو بھی نام ہو، لڑکیوں کا نام ہو، جو بھی نام ہو، ٹھیک ہے؟ مریم، زینب، فاطمہ، عائشہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی نام آپ لے لیں، تو زینب اس کا پہلا رول یہ ہے کہ اس کے آخر پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تنوین آتی ہی نہیں ہے، لڑکیوں کے نام کے آخر پہ تنوین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، جب ہم اس کو مرفوع بناتے ہیں تو پیش ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، دیکھیں اس کی حالت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور منصوب جب اس کو بناتے ہیں تو وہ پیش زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجرور جب ہم بناتے ہیں تو وہ یہ کیا ہوا، وہ پھر بھی زبر ہے۔ تو یہ دوسرا رول ہے لڑکیوں کے نام کے لیے کہ وہ زیر نہیں ہوتی، سوری ان کے نیچے زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ لڑکیوں کے نام کے نیچے آخر پہ زیر نہیں آتی، مجرور حالت میں بھی ان پہ زبر ہی رہے گا۔ پہلا رول کیا بتایا کہ اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا رول کیا بتایا کہ مجرور حالت میں اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی۔ دو رولز۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب کوئی اسم مجرور ہوگا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ مجرور ہے؟ تو وہی طریقہ ہے جو ہم نے یہاں ہاذا میں دیکھا تھا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، ہاذہ زینب۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے زینبن نہیں کہا، اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مؤنث نام ہے۔ مؤنث نام نہیں، مؤنث تو خیر کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا، چیز نہیں بلکہ ایک خاتون کا، ایک لڑکی کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ مثال کے طور پہ دیکھیں حدیقۃن، یہ بھی مؤنث نام ہے نا، لیکن یہ لڑکی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام ہونا چاہیے، یعنی اسم علم ہونا چاہیے، اور وہ ایک مؤنث ہونا چاہیے، اسم علم اور مؤنث، ٹھیک ہے؟ اب دوسری مثال دیکھیں، الا زینب۔ تو الا جب آیا، الا حرف جر ہے، تو الا کی وجہ سے اس سے جو اگلا لفظ ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو الا کے بعد جو لفظ ہے وہ زینب ہے، اور زینب ایک مؤنث نام ہے، اس لیے ہم اسے مجرور کرتے وقت اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے بلکہ یہ زبر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکیوں کے نام کے لیے یہ رول ہے کہ مجرور حالت میں ان کے نیچے زیر نہیں ہوتی بلکہ زبر ہی رہتی ہے۔ تو معرب، اب دیکھیں یہ جو معرب اسماء ہے نا، پہلے وہ اسماء جن کی شکل تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ پوری تبدیل ہو رہی ہو جیسے یہ پہلے قسم کے اسماء میں ہو رہی ہے، یا چاہے وہ آدھی تبدیل ہو رہی ہو لیکن تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چینج ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ اسماء ہیں جن کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، انہیں مبنی کہتے ہیں۔ مبنی یاد رکھیں، یا انگلش میں فکسڈ آپ یاد رکھ لیں کہ ان کی شکل فکسڈ ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی طرح آتے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں مبنی تو ایک ہی قسم ہے، لیکن معرب کی دو اقسام ہیں، ایک یہ والے اسماء اور دوسرے وہ والے اسماء، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی شکل پوری تبدیل ہوتی ہے اور ان پہ تنوین آتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی اور ان کی شکل بھی پوری تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو معرب والے دو اسماء نا، ان کو میں ذرا الگ سے کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ اسماء، ان کے آخر پہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں اسماء منونہ۔ یہ اگر یاد رہے ٹرم تو ٹھیک ہے، نہیں یاد رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ اور دوسرے قسم کے جو اسماء ان پہ تنوین نہیں آتی، اس لیے انہیں ہم غیر منونہ کہتے ہیں، ان پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسماء ہیں نا جن کے آخر پہ تنوین نہیں آتی اور مجرور حالت میں جن کے نیچے زیر نہیں آتی، یہ صرف لڑکیوں کے نام نہیں ہیں
بلکہ کچھ اور طرح کے اسما بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پہ جن پہ یہی دو رول اپلائی ہوتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا نا کہ لڑکیوں کے نام، اور دوسرے وہ نام جن کے آخر پہ گول تا آتا ہے، ٹھیک ہے، تا مدور آتا ہے. جیسے اب چاہے وہ نام کسی لڑکے کا ہی کیوں نہ ہو، جیسے دیکھیں اسامہ، اس کے آخر پہ اسامہ تو، اسے ہم پڑھیں گے، اس کے آخر پہ گول تا آ رہا ہے نا، تو یہ اس پہ بھی وہی رول اپلائی ہوگا، اس پہ تنوین نہیں آئے گی اور مجرور حالت میں اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی، اگرچہ یہ لڑکے کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پہ گول تا آ رہا ہے. تو پھر دوبارہ میں رپیٹ کروں گا کہ یہ کسی چیز، کسی شہر کا، کسی بندے کا نام ہونا چاہیے. جیسے نام ہے مکہ، مکہ تو، اب مکہ ہے، اس کے آخر پہ بھی گول تا آ رہا ہے، تو اس پہ بھی یہی رول اپلائی ہوگا. تو دوسری قسم ہم دیکھ چکے ہیں، مؤنث اسماء ہونے چاہیے، زینب، سعاد وغیرہ وغیرہ، یہ سب. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تو کیسا لگا آپ کو یہ آخری ٹاپک؟ خاص طور پہ ذرا ان آیات کو دوبارہ دیکھیں، اب آپ کو ریزن سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس میں مریم یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اس میں مریم مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیسے مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں اعلیٰ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ایک لڑکی کا نام ہے، ایک خاتون کا نام ہے، اس لیے خاتون کے نام پہ تنوین بھی نہیں آتی اور اس کے نیچے مجرور حالت میں اس کے نیچے زیر بھی نہیں آتی، تو اس لیے یہاں پہ مریمہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں فی ھذا، اب یہاں پہ ھذا کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ فکسڈ ہے، یہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے فی ھذا یہ مجرور تو ہے، ہم اسے جار و مجرور ہی کہیں گے، لیکن یہ اپنی شکل نہیں بدلے گا. اسی طرح فی ھذہ، اس کے نیچے اگر زیر آئی ہے نا، تو یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کی شکل ہی ایسی ہے، یہ ہمیشہ اسی شکل میں رہتا ہے، چاہے یہ مرفوع ہی کیوں نہ ہو. اگر اسے ہم کہیں گے نا ھذہ طالبۃ، مبتدا کے طور پہ تو یہ مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی ھذہ رہے گا، جہاں بھی جائے گا ھذہ رہے گا. اور ذالک، یہ بھی وہی رول اپلائی ہو رہا ہے. سر یہ فی ھذہ دنیا والا نہیں سمجھ آیا. فی ھذہ دنیا والا نہیں سمجھا. ھذہ، اس میں جو ھذہ کے نیچے زیر آئی ہے نا، یہ فی کی وجہ سے نہیں آئی. ٹھیک ہے، اس کی یہ لفظ ہی یہی ہے، اصل میں لفظ ہی یہی، اگر فی نہ بھی ہوتا نا تب بھی یہ ھذہ ہی ہے، ھذہ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ھذہ، بلکہ میں اس کو ذرا پیچھے لے جاتا ہوں، ہم نے کچھ مثالیں پڑھی تھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ھذہ بنتن، یہ لفظ ہی یہی ہے ھذہ، یہ مرفوع جگہ پہ آئے گا، یہاں پہ مبتدا ہے نا، ھذہ مبتدا بنتن خبر، تو ھذہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے زیر آ رہی ہے پھر بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. اس کے نیچے زیر ہونے کے باوجود ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر یہ جس طرح حرف جر ہے نا، اللہ ہے، من ہے، تو اس طرح جو فکسڈ ورڈز ہیں، جس طرح ھذا ہو گیا، ھذہ ہو گیا، تو اس طرح اور بھی ورڈز ہیں. جی، اور بھی ہیں. اسماء الاشارہ بھی ہم نے 4 پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. اور فکسڈ جو تو ہے نا کائنڈلی آپ یہ الفاظ، مجھے پکچر میں شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اچھے سے ریوائز کر لیں، یاد کر لیں. جی ہم یہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ یہ سیکھیں گے ٹھیک ہے، سارے. تو اور بھی لیکن الفاظ ہیں. آج کے سبق میں تو صرف یہی 2 ہے نا جو فکسڈ ہیں، اور ذالک بھی فکسڈ ہے. یہ 4 اسماء الاشارہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ فکس، سب فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو اس گیا، کے علاوہ جتنے بھی اسماء الاشارہ آئیں گے وہ سارے فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہو گیا. ایڈوانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی اسم ہے نا، اسم ضمیر. ٹھیک ہے، تو وہ جی جتنے جی بھی ضمائر ہیں وہ سب فکسڈ ہیں. ہوا، ٹھیک. ہیا، انت، انتی، انا، یہ سب فکسڈ ہیں.
ٹھیک ہے، یہ مبنی صحیح ہیں، ہو ان گیا، کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. تو جتنے بھی ضمائر ہیں، جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں، یہ سب فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.